أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا او يلقى إليه كنز او تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. یہ سورۃ الفرقان کی چند آیات ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 8 تک. اور جیسا کہ پچھلے درس میں اس صورت کا تعارف کرواتے ہوئے میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ یہ صورت مکہ مکرمہ میں اس زمانے میں نازل ہوئی جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ دعوت کا آغاز کیے کافی عرصہ گزر چکا تھا. اور جب آپ لوگوں پر قرآن کریم پڑھتے تو ان میں سے کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ کہتا رہتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتا ہے. ایسا ہے نہیں، بلکہ یہ خود گڑ گڑا کے ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ مجھ پر اللہ نے نازل کیا، اور اس کو گڑنے میں اس کے ساتھ کچھ دوسرے لوگ بھی تعاون کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کے اس اعتراض کا، اس شبہ کا ازالہ کرتے ہوئے جواب دیا، ان کا رد کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نبی ماننے کو تیار نہیں. اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ساتھ کھاتا پیتا ہمارے بازاروں میں چلتا ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ نبی ہونا ہوتا تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل ہوتا جو اس کی ساتھ ساتھ تصدیق کرتا. اس کے پاس باغات ہوتے جن میں سے یہ مزے کے ساتھ کھاتا پیتا. یہ تو فقیر آدمی ہے، مسکین آدمی ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح کے مختلف اعتراضات کا اللہ رب العزت نے رد کیا، جواب دیا، اور ارشاد فرمایا کہ تمہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف دعوت دیتا ہے، تم نے اس کام کو چھوڑ کر کئی خدا بنا رکھے ہیں. تم مختلف معبودوں کی پوجا کرتے ہو
اور ان معبودوں میں کوئی طاقت نہیں ہے، وہ کوئی چیز نہیں بنا سکتے، اور بلکہ وہ خود بنائے گئے ہیں، انہیں اللہ نے بنایا ہے اور وہ کوئی چیز تیار نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، انہوں نے ایسے لوگوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے جو کوئی چیز بناتے نہیں بلکہ وہ خود بنائے گئے ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور نہ ہی وہ اپنے نفسوں کے لیے کوئی نفع نقصان کا مالک ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً، نہ وہ موت اور نہ وہ زندگی، ان میں سے کسی چیز کی ملکیت ان کے پاس ہے۔ وَلَا نُشُورًا، اور نہ ہی انہیں مر کر دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں وہ اس کے بھی مالک نہیں ہیں کہ اپنی مرضی سے اٹھائے جائیں نہ اٹھائے جائیں، بلکہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور وہ بنائیں گے کیا؟ گزشتہ درس میں نے اشارہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور اگر ان کے ہاتھ سے مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اسے واپس نہیں لے سکتے۔ اور ساتھ ہی فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، کتنے کمزور ہیں یہ طالب بھی اور مطلوب بھی، یہ جو بتوں سے جا کے مانگتے ہیں، قبروں سے مرادیں مانگتے ہیں، یہ کتنے ضعیف ہیں، اور بت اور قبروں میں پڑے ہوئے لوگ کتنے ضعیف ہیں کہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، ان کے بس میں کچھ بھی نہیں۔ فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ، کافروں نے کہا کہ یہ قرآن اس کا اپنا گھڑا ہوا جھوٹ ہے، نعوذ باللہ، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے بلکہ ان کا اپنا گھڑا گڑایا ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے اس سورت کے بالکل آغاز میں پہلی آیت میں فرما دیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ قرآن اپنے بندے پر نازل کیا، اور فرقان تھوڑا تھوڑا کر کے موقع بموقع، آج اس کی ضرورت ہے آج یہ نازل کیا، کل اس کی ضرورت ہے کل اسے نازل کیا، یکدم نہیں بلکہ 23 سالوں میں یہ قرآن کریم مکمل ہوا۔ 23 سالوں میں مختلف موقعوں پر، کبھی آیت، کبھی سورت، کبھی آدھی سورت، کبھی کوئی پوری سورت۔ تو ان کا کہنا کہ یہ افک ہے، خود گھڑا ہوا جھوٹ ہے، اللہ نے فرمایا یہ غلط کہتے ہیں، اور اسی پر بس نہیں کہتے ہیں افطراہ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اسے گڑھنے میں اس کے ساتھ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی مدد کی ہے۔ اور دوسرے لوگوں نے گڑھنے میں مدد کیا کرنا تھی؟ ایک عیسائی کے بارے میں انہیں معروف تھا، ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ وہ راہب جو تھا بحیرہ، ملک شام کے سفر کے دوران ایک واقعہ بڑا معروف ہے کہ ایک عیسائیوں کے راہب کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بیٹھے، اس نے دعوت کی، کھانا کھلایا۔ اب ایک دعوت، ایک وقت کا کھانا کتنا بیٹھے گا کوئی آدمی؟ 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، ایک وقت کا کھانا کھلایا۔ کہتے ہیں کہ اس نے ہی سارا کچھ قرآن سکھایا، یہ اسلام اور اس کی تعلیمات اس راہب نے سکھائیں، اور انہی کو یہ آگے پیش کرتا رہا۔ 4 گھنٹے میں کوئی کسی کو کیا دے گا جو 23 سالوں میں پیش کرتے رہے؟ دوسرا یہ کہ وہ روایت ہی بالکل ناقابل اعتماد ہے، بحیرہ راہب والی روایت ناقابل اعتبار ہیں، اور اس کی تفصیل میں نے اپنی کتاب سیرت امام الانبیاء میں ذکر کی ہے۔ یہ مشہور بڑا ہے واقعہ، لیکن یہ سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیرہ سے رابطہ یا ملاقات ہوئی ہو۔ اور اگر علی وجہ تنزل یہ مان ہی لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے، تو 1-2 گھنٹے 4 گھنٹے میں کوئی اتنا دین سکھا سکتا ہے کسی کو کہ وہ 23 برس تک اس کی آگے تبلیغ کرتے رہے؟ تو یہ عیسائیوں کا اپنے طرف کھینچنے کا ایک انداز ہے کہ ہمارے راہب نے سکھایا، ہمارا راہب ان کا استاد ہے، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح ایک عیسائی مسلمان ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کاتب وحی رکھ لیا، پڑھا لکھا تھا، لکھنا جانتا تھا، اسے کاتب وحی رکھ لیا۔ قرآن کریم کی آیات مختلف موقع پر لکھتا رہا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مرتد ہو گیا، دوبارہ مرتد ہوا، اور دیگر اپنے بکواسات کے علاوہ اس نے یہ بھی بک دیا کہ
کہ یہ کیا جانتا ہے، میں جو رات کو لکھ کے دیا کرتا تھا صبح یہ بیان کر دیا کرتا تھا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتاتے ہیں اور پھر وہ لکھتا ہے۔ لوگوں میں یہ خبر دے دی یا بات بیان کر دی کہ میں بتاتا ہوں اور پھر یہ لوگوں میں بتاتا ہوں۔ مرتد ہوا، یہاں سے بھاگا، شام چلا گیا۔ وہاں موت تو ایک دن آنی تھی، موت آ گئی، عیسائیوں نے دفن کیا، رات کو شام کو دفن کر کے آئے، دن کو دیکھا کہ وہ اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے۔ عیسائی کہنے لگے کہ شاید یہ مسلمانوں کے نبی کو چھوڑ کے آیا ہے، مسلمانوں نے غصہ اتارا ہے، اس کو باہر نکال کے پھینک دیا ہے۔ دوبارہ قبر کھودی، اگلے دن پھر باہر، تیسرے دن قبر کھودی، تیسرے دن پھر باہر۔ نبی کی توہین کرے، قرآن کریم کی توہین کرے اور وہ دنیا میں بچا رہے، وہ اللہ کا حلم ہے۔ جب تک چاہے کسی کو بچا رہنے دے، اور جب چاہے اس کی اس کرتوت کا انجام وہ دنیا میں بھی دکھا دے، آخرت تو بعد کی بات ہے۔ اسے زمین نے قبول نہیں کیا، جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، قرآن کی شان میں گستاخی کی، اسے زمین نے اپنے پیٹ میں قبول نہیں کیا۔ جب دفن کیا باہر پھینک دیا۔ بالآخر عیسائیوں نے کہا کہ اس کو جیسا ہے چھوڑ دو، یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ اوپر والے کی منشا ایسی ہے کہ اس کو زمین قبول نہ کرے، اس کو اسی طرح چھوڑ دو۔ پھر اسے اسی طرح درندے چیر پھاڑ کے کھا گئے اور معاملہ ختم ہو گیا۔ ان لوگوں نے قرآن میں مدد کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہتے ہیں کہ اس کی مدد کوئی اور بھی کرتا ہے۔ وقال الذين كفروا ان هذا الا افك، یہ گھڑا گڑایا جھوٹ ہے، افترا ہو جس نے گھڑ لیا، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اس کی مدد کی، یہ مراد تھے جو مدد کرنے والے۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت ہی بڑا ظلم اور بہت ہی بڑا جھوٹ ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ ان کا ظلم، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ قرآن اللہ نازل کرے اور یہ کہیں کہ یہ گھڑ کے اپنی طرف سے دے دیتا ہے۔ قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے منزل ہے اور یہ کہہ دیں کہ ایک کاتب تھا، وہ اس نبی کو پڑھا دیتا تھا، دن کے وقت وہ باتیں کر دیتا تھا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ اور یہ بہت بڑا جھوٹ بھی تھا۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، ایک بات یہ بھی کہی کہ یہ پرانی حکایتیں ہیں، پرانے قصے ہیں، پہلے لوگوں کے قصوں کو یہ تیار کر کے لکھ لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ مجھ پر نازل ہوئے ہیں۔ اکتتبہا، انہیں یہ لکھ لیتا ہے اور پھر اس پر وہ تملا علیہ بکرۃ واصیلا، دن اور رات، صبح اور شام اس پر یہ پڑھے جاتے ہیں، اس کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے خلاف انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی کہ لوگوں کے دلوں میں یہ ڈالیں کہ یہ آسمانی کتاب نہیں، یہ اللہ کی وحی سے نہیں بلکہ انہی لوگوں کے آپس کی گڑی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کا رد کرتے ہوئے ہر بات کا جواب دیا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان اس طرح کا کلام بنا سکے۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، کہہ دیجئے اے میرے نبی، انزلہ، اس قرآن کو نازل کیا ہے، الذی، اس ذات نے، یعلم السر فی السماوات والارض، جو آسمان و زمینوں کے تمام بھیدوں کو جانتا ہے، یعنی اس سے کوئی چیز زمین و آسمان میں چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ زمین و آسمانوں کے ہر بھید اور ہر چھپی چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ انہ کان غفور رحیمہ، وہ بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اب قرآن کریم سے ہٹے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اتر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے، مختلف قسم کے اعتراضات کیے، جن میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ بشر نہیں ہے، یہ بشر ہے، نبی نہیں ہے، یہ بشر ہے، یہ کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح بازاروں میں چلتا ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا وقالوا ما لهذا الرسول، کہنے لگے کہ یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام، یہ کھاتا پیتا ہے، طعام کھانا کھاتا ہے، پیتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور یہ بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے۔ یعنی یہ رسول کیسا ہو سکتا ہے کہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بازاروں میں گھومتا ہے
اور کہتا ہے کہ میں رسول ہوں، یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ اس زمانے کے مشرکین کا نظریہ تھا کہ یہ رسول نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ہمارے ساتھ کھاتا پیتا ہمارے بازاروں میں چلتا ہے۔ اور آج کے لوگوں نے اس کا بالکل الٹ کر دیا، کہا کہ یہ رسول ہے، یہ بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بشر ہے، ان کے مابین پیدا ہوئے، ان کے مابین بچپن گزرا، ان کے مابین جوانی آئی، شادیاں ہوئیں، بچے ہوئے۔ آپ کے والدین کو وہ جانتے تھے، دادا موجود رہے، 7 عرصہ تک والدہ رہیں۔ ان سب رشتوں کو جاننے کے باوجود وہ یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ یہ بشر ہے۔ انہیں تو معلوم ہے کہ ہمارے اندر یہ پیدا ہوا۔ یہ کہہ سکتے تھے زیادہ سے زیادہ کہ یہ رسول نہیں، تو وہ انہوں نے کہہ دیا ما لہذا الرسول، یہ رسول کیسا ہے؟ یاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور گلی بازاروں میں یہ گھومتا پھرتا ہے۔ اور یہ بات پہلے لوگوں نے بھی کہی، قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر بھی ذکر کیا ہے، ابشر یہدوننا فکفروا، انہوں نے کہا کہ کیا ہماری ہدایت کے لیے بشر آئیں گے؟ یعنی ان کا معنی یہ ہے کہ یہ نبی بشر ہے، ہماری ہدایت کے لیے بشر نہیں، ہماری ہدایت کے لیے تو کوئی اور مخلوق آنی چاہیے تھی۔ پہلے لوگوں نے بھی یہ بات کہی، مشرکین مکہ نے بھی یہ بات کہی، اور وہ بات مسلسل قرآن کریم میں نقل ہوتی آئی۔ جب ہماری باری آئی بر صغیر پاک و ہند کی، تو ہم نے اس کو بالکل الٹا دیا، کہا کہ یہ رسول ہیں، یہ بشر کیسے ہو سکتے؟ اب ہماری آج کی اس قوم کی بات کو زیادہ صحیح مانا جائے، یا جن کے مابین آپ پیدا ہوئے، پلے بڑے، جوان ہوئے، شادیاں ہوئیں، بچے ہوئے، ان کی بات زیادہ معتبر ہوگی یا آج کے لوگوں کی معتبر ہوگی؟ ان کی بات، کیونکہ وہاں آپ نے جنم لیا، وہاں آپ کھیلتے رہے، بچپن گزرا، بکریاں چلاتے رہے، انہیں معلوم ہے کہ یہ بشر ہیں، یہ ہماری طرح کے ہیں، شادیاں کی، بال بچے ہوئے۔ آج کیا کہتے ہیں، دماغ خراب ہو گیا، منڈی گھوم گئی۔ اب ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو لوگ قرآن کریم کے حوالے سے اس کے اپنے ماحول کے ہیں وہ بشر مانتے ہیں، جو پہلی قوموں کے لوگ ہیں، قرآن نے کہا ابشر یہدوننا، کیا بشر ہمیں ہدایت کرنے کے لیے آئیں گے؟ پہلی قومیں اپنے نبیوں کو بشر کہتی رہیں، جب سارے نبی بشر تھے تو ہمارے نبی کیسے غیر بشر ہو سکتے؟ یہ بات ان کے دماغ میں نہیں بیٹھتی۔ لولا انزل الیہ ملک، اب تیسری بات یہ کہ یہ اگر نبی ہوتا تو پھر اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ یعنی ان کا یہ بھی ایک سمجھے کہ مطالبہ ہے، اگر یہ نبی ہوتا تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا، وہ آ کے ان کی تصدیق کرتا، آ کے وہ بتاتا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اب فرشتہ اگر آئے گا بھی تو آ کے تمہارے ساتھ تھوڑا باتیں کرے گا۔ فرشتہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، کبھی ملک الجبال بھی آیا ہوا ہے، کبھی کوئی ایسا فرشتہ آتا ہے جو پہلے کبھی نہیں اترا۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں جی۔ اللہ کے نبی پر فرشتے آتے، لیکن وہ تمہارے لیے تھوڑا آئیں گے کہ گلی گلی میں آ کے کہیں کہ بھئی یہ اللہ کے نبی ہیں۔ فرشتے نازل ہوتے تھے، لیکن اللہ کے نبی پر اور اللہ کے نبی کے ساتھ جو سلسلہ ہوتا تھا کرتے اور واپس چلے جاتے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ فرشتہ نازل ہوتا، ہم سے ہم کلام ہوتا، ہمیں کہتا کہ یہ نبی ہے، تب بھی مان لیتے۔ لیکن قرآن کریم بھی بتا رہا ہے کہ اگر ان کے پاس فرشتہ بھی آ جاتا تو وہ نہیں ماننے والے تھے۔ کتنی باتیں انہوں نے کہیں، یہ ہو جائے تو مان لیں گے، وہ ہو جائے تو مان لیں گے، لیکن جب وہ ہو جاتا تو اس کے بعد وہی ٹیڑے کے ٹیڑے۔ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، یعنی وہ ملک، وہ فرشتہ ان کے ساتھ مل کر وہ بھی ڈرانے والا بن جاتا، یعنی وہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر دعوت دیتے، اس کام کو، دعوت و تبلیغ کے کام کو دونوں مل کر چلاتے۔ اب یہ بھی نہیں تو کہتے ہیں او یلقى الیہ کنز، یا پھر یہ نبی تھا تو اس پر آسمان سے کوئی خزانہ اتارا جاتا۔ اب ان کے مطالبے عجیب و غریب ہیں کہ نبی ہے تو اس پہ خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ چاہتا تو دنیا بھر کے خزانے عطا کر دیتا،
اور دنیا بھر کے خزانے آپ کے قدموں میں آئے۔ کیسر و کسریٰ کے خزانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ اب ان خزانوں کی وجہ سے آپ نبی رہتے تو آپ خزانے ہی اپنے پاس یہ سنبھال لیتے، آپ نے آئے بانٹ دیے، آئے تقسیم کر دیے، آپ نے تو اپنے گھر میں دولت کو ٹکنے ہی نہیں دیا۔ اللہ چاہتا تو آسمانوں سے خزانے بھی نازل کر سکتا تھا۔ اللہ کے نبی کے لیے اللہ ہر کام کرتا، لیکن ان کاموں کے کر دینے کے بعد بھی جب وہ وہیں کے وہیں رہتے تو اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ یہ کیا کرنے والے ہیں، لہذا وہ کام نہیں ہوا۔ او یلقا الیہ کنز، یا اس پر کوئی خزانہ نازل کیا جاتا، او تکون لہ جنہ یاکل منہا، یا پھر اس کے بڑے بڑے باغات ہوتے اور ان میں سے یہ پھل فروٹ کھاتا رہتا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، والد پہلے فوت ہو چکے ہیں، والد موجود نہیں، دادا موجود ہیں، چچے موجود ہیں، مکہ میں عزت و احترام کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن جاگیردار نہیں تھے، یعنی بڑے بڑے باغات ہوں ان کے، بڑے بڑے کھیت ہوں۔ اول تو مکہ میں کھیت ہوں گے کیسے؟ مکہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا، کھیتوں کا تصور ہی کوئی نہیں۔ بڑی دور باہر جا کے کہیں کوئی چھوٹا موٹا باغ آتا ہے، وہ بھی اگر دیکھیں گے تو زیادہ تر مدینہ منورہ میں آتے ہیں۔ مکہ تو پہاڑیوں میں گھرا ہوا شہر ہے۔ اب ان کا یہ تصور کر دینا کہ اس کے لیے کوئی باغ ہوتا، باغات کا مالک ہوتا، اس میں سے یہ کھاتا پیتا، تو ہم سمجھتے کہ نبی ہے۔ یعنی مطالبات بھی سارے عجیب و غریب قسم کے۔ نبی کا باغ نہیں تو تم بتاؤ تمہارے پاس کون سے باغ ہیں؟ مدینہ منورہ کے ماحول میں جا کے باغات کی بات آئی، باغ ہیں کھجوروں کے، باغ ہیں اناروں کے، باغ ہیں اس کے انگوروں کے، لیکن مکہ مکرمہ میں تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی، لہذا ان کا یہ مطالبہ کرنا صورت بھی مکی ہے۔ مکہ میں رہتے ہوئے جب تمہارے باغ نہیں تو نبی کو باغ کہاں سے ملتے؟ کہتے ہیں او تکون لہ جنت یاکل منہا، یا پھر اس کی کوئی بہت بڑی کھیتی یعنی جنت، کوئی باغیچہ ہوتا، بہت بڑا باغ ہوتا، اس میں سے ایک کھاتا۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور پھر یہاں تک گر گئے، کہنے لگے کہ تم تو ایک پاگل، مسحور سحر زدہ، یعنی جس کا دماغ کام نہ کر رہا ہو، تم تو ایک ایسے آدمی کے پیچھے لگے ہوئے ہو جو مسحور ہے، جو بے عقل ہے۔ جس آدمی پہ سحر ہوگا، جادو ہوگا، اس کی اپنی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی۔ تو یہاں تک کہہ دیا کہ اے لوگو تم اس شخص کے پیچھے لگے ہوئے ہو جو کہ سحر زدہ ہے، جس میں سوچ سمجھ عقل دماغ وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ گویا کہ وہ جیسے دوسرے لفظوں میں کہا کرتے تھے نا کہ یہ مجنون ہے، پاگل ہے، انہی معنوں میں یہاں کہا کہ یہ مسحور ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے نبی دیکھو، انظر، دیکھیے، غور کیجئے، ان کی باتوں پر توجہ دیجئے۔ کیف ضربوا لک الامثال، انہوں نے آپ کی نسبت کیسی کیسی باتیں بنائی ہیں۔ فرمایا کہ آپ ذرا خیال تو کیجئے کہ یہ آپ کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ فضلوا، اور وہ گمراہ ہو چکے ہیں، یعنی گمراہی کے نتیجہ میں اب ایک ہے کہ راہ ہدایت پر نہیں آئے، آرام سے بیٹھ گئے، وہ بھی نہیں، راہ ہدایت پر نہیں آئے، گمراہی کی انتہا ہو گئی، اور ساتھ ہی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانیاں، آپ کی توہین، آپ کی گستاخیاں، اور قرآن کریم کی گستاخیاں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کے بارے میں غلط قسم کی ان کی باتیں جو ہیں وہ عام ہونے لگی۔ فرمایا فلا یستطیعون سبیلا، کہ یہ خود بہکے ہوئے ہیں اور یہ کسی راہ پر نہیں آ سکتے۔ لا یستطیعون سبیلا، جب اللہ رب العزت نے ان کے ہر وقت بہکے رہنے اور گمراہ رہنے کے نتیجہ میں، ہدایت کے طلب نہ کرنے کے نتیجہ میں ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اب یہ ہدایت پا ہی نہیں سکتے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیر من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، تیرا رب بڑا ہی برکتوں والا ہے، وہ اگر چاہتا
تو یہ جس تصور میں یہ باغ پیش کر رہے ہیں نا کہ اس کے پاس اس قسم کا باغ کیوں نہیں، اگر اللہ چاہتا تو ان کے تصور سے بھی اعلیٰ قسم کے باغات وہ تمہیں مہیا کر سکتا تھا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرنے پر اللہ رب العزت نے آسمان پر چاند کو دو ٹکڑے کر دیا تو پہاڑ کے اوپر باغ بنانا اللہ کے لیے کوئی مشکل تھا؟ اللہ کے لیے پہاڑ میں بھی باغیچہ بنانا، باغ بنانا، فصلیں اگانا کوئی مشکل نہیں، لیکن وہی بات کہ وہ چونکہ سدھرنے والے تھے نہیں، ان کے بہت سارے مطالبے مانے گئے، ان پہ عمل ہوا، ان کے سامنے معجزات آئے، انکار کرتے رہے، لہٰذا اللہ نے فرمایا تبارک الذی، بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات، ان شاء جعل لک خیر من ذلک جنات، وہ چاہتا تو ان کے تصور جو یہ تصور پیش کر رہے ہیں کہ باغیچے ہوتے، اللہ اس سے بھی بہتر باغیچے بنا سکتا تھا اور تمہیں دے سکتا تھا، جعل لک، تیرے لیے وہ باغیچے اگا سکتا تھا، تجری من تحت الانہار، اور وہ صرف ایسے نہیں ہوتے بلکہ ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوتی، اوپر پھل لگے ہوئے ہیں، نیچے پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں، نالیاں ہیں، اور درمیان میں فصلیں بھی ہیں۔ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ اوپر پھل ہیں، نیچے فصلیں ہیں، اور کھجوروں کے اور اناروں کے، آموں کے جتنے بھی باغ ہیں آپ دیکھیں گے درخت بڑے بڑے اوپر چلے گئے، اوپر ان کے پھل لگا ہوا ہے، اور نیچے مختلف قسم کی سبزیاں ہیں، مختلف قسم کی چیزیں جو بھی چاہے کوئی اگاتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہم ان کے تصور سے اعلیٰ باغ دیتے، ان باغوں میں نیچے پانی کی نہریں بہہ رہی ہوتی۔ مکہ مکرمہ کا ماحول خاص طور پر، جہاں پانی کے بارے میں جب بھی بات آتی ہے نا تو ہمیں تو عام سی لگتی ہے نا کہ پانی کی نہریں بہتی ہیں تو یہ کیا ہوا بھائی، پانی کی نہریں تو جگہ جگہ ہمارے علاقے ہیں، پاکستان میں، انڈیا میں، پنجاب ہے اور دیگر علاقے ہیں، آپ کو معلوم ہے دریا ہیں، نہریں ہیں، نالے ہیں، پانی 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 ہی بہتا نظر آتا ہے۔ تو یہ اتنا کیا ہوتا ہے تجری من تحت الانہار کے ان کے نیچے نہریں بہ رہی تھی؟ اگر آپ مکہ کے ماحول میں بیٹھ کر یہ سوچیں گے تو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ مکہ میں جہاں صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، جہاں اوپر سے پانی کے نازل ہونے، بارش برسنے کے علاوہ پانی کے آنے اور بہنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی، وہاں اگر اللہ رب العزت نہریں چلا دے، پانی چلنا شروع ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مکہ کے ماحول میں جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں جہاں جہاں پانی کا ذکر کیا وہ اسی حوالے سے کہ ان کے یہاں نہروں کا یہ تصور نہیں ہے، لیکن اللہ چاہے تو فرمایا کہ میں یہ نہریں بہا سکتا ہوں۔ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور اے میرے نبی اللہ چاہتا تو تیرے لیے محلات بھی تیار کر سکتا تھا۔ قصور، قصر، پیلس، محل۔ آپ چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جو ہیں وہ بہت چھوٹے تھے، یہ بات کئی مرتبہ میں نے پہلے بھی ذکر کی ہے۔ اتنا بڑا کمرہ یا اتنا بڑا گھر تھا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تہجد کی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لیٹی ہوئی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میں اس طرح ہوتی جیسے اعتراض الجنازہ، کسی امام کے آگے جنازہ رکھا ہوتا ہے تو میں اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی۔ آپ قیام کرتے، رکوع کرتے، قومہ کرتے، سجدے کے لیے جانے لگتے تو میرے پاؤں پہ ہاتھ لگاتے، پاؤں پہ، پنڈلی پہ چوکا مارتے، میں ٹانگیں سمیٹ لیتی اور آپ سجدے کر لیتے، آپ سجدے سے فارغ ہو کے بیٹھتے، میں ٹانگیں پھر بسار لیتی۔ اتنا بڑا گھر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یقین جانے کہ ایک مرتبہ ایک کلپ میں نے دیکھا، اتنا مؤثر کلپ، ٹیلی ویژن کا اناؤنسر جو ہے جس کو آج کل بڑے اسپیشل نام دیے جاتے ہیں، وہ اناؤنسر ہے اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ شروع کیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے سامنے مہمان ہے، عالم بیٹھا ہوا ہے، وہ باتیں شروع کر دیں۔ اب ساتھ اس نے نقشہ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کیسے تھے۔ تو آج کل کمپیوٹر چونکہ یہ سارے کام بڑے اچھے آسانی سے کر لیتا ہے،
گھر بنائے، اور وہ گھر دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ ایک ڈبہ یہ ہے، ایک ڈبہ آگے ہے، ایک ڈبہ آگے ہے، اور وہ اناؤنسر یا جو میزبان تھا اس وقت اس پروگرام کا، اس نے ڈبوں پہ اپنی سٹک لگاتے ہوئے پھیرتے ہوئے یقین جانے کہ جب دوسرے تیسرے ڈبے پر پہنچا تو زار خطار رونے لگا کہ میرا نبی اتنی عظمتوں کا مالک اور یہ چھوٹے چھوٹے گھر تھے اس کے۔ اتنا مؤثر انداز سے اس نے بیان کیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے گھر جو دو جہانوں کے مالک، سرور کونین، امام الانبیاء والرسل، ان چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہ کے آپ گئے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کی زندگی اتنی سادہ تھی کہ ان چھوٹے چھوٹے گھروں میں آپ نے اپنی عمر گزاری۔ اور اللہ رب العزت چاہ رہے ہیں وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اگر اللہ چاہتا تو تیرے لیے وہ محلات بھی بنا سکتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں اگر اللہ چاہتا تو اس کے نبی کے سب سے بڑے بڑے مکانات اور محلات ہوتے، لیکن محلات میں کیا پڑا ہے اور مکانوں میں کیا ہے؟ اصل چیز وہ تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اور وہ تھی ایمان، توحید اور عقیدہ، اور اس کی خاطر تو آپ نے اپنا شہر بھی چھوڑ دیا۔ پھر بالآخر 13 سال مسلسل محنت کی، 13 سال کی محنت کے باوجود مکہ والے سدھرنے کی طرف نہیں آئے، الا ماشاء اللہ تھوڑے لوگوں کے علاوہ۔ مکہ والوں کی اذیتیں خوب بڑھ گئیں، آگے حد سے زیادہ گزرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے صحابہ سے کہا کہ حبشہ چلے جاؤ، ایک مرتبہ گئے، پھر دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ 10-12، پھر 80-85 لوگ، لیکن بالآخر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی کہ آپ اس شہر کو چھوڑیں اور مدینہ منورہ چلے جائیں۔ اللہ رب العزت کو اسلام کے لیے جو پہلا بنیادی دارالخلافہ چاہیے تھا وہ مکہ جیسی شرک سے بری ہوئی فضا میں نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ کا گھر مکہ میں، لیکن شرک کا گڑھ۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو مدینہ منورہ میں پہنچا کر وہاں سے اسلام کا آغاز کروایا۔ آج دنیا کے کونے کونے میں الحمدللہ اسلام موجود ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ یہ سارے معاملات مکہ میں ہوتے ہوئے بھی وہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے رکھا ہوا ہے کھلا کہ بھائی جو چاہے کوئی کرے، اسلام قبول کرو نہ کرو تمہاری مرضی، لا اکراہ فی الدین، دین اختیار کرنے کرانے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت چاہتا تو وہ اے میرے نبی تمہارے لیے محلات بھی تیار کر سکتا تھا۔ بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ ان لوگوں نے قیامت کا انکار کیا۔ وَآتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جن لوگوں نے قیامت کا انکار کیا ہم نے اس کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے۔ وہ جہنم کس طرح کی ہے یا اس کا انداز کیا ہے، اور وہ جہنم ان کافروں کو، مجرموں کو دیکھ کر کس طرح دھاڑے گی اور کس طرح آوازیں نکالیں گی، اللہ رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق علیہ۔ وزاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في آخرها، وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزیمہ لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحیم، وفي أخرى لابن خزیمہ كانوا يسرون، وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها۔
گزشتہ درس میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں نماز میں، اور مقتدی، منفرد اور امام، ان تینوں شکلوں میں ہر حال میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اسی بات یا اسی نتیجہ پر ہم پہنچے تھے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ ہماری اس موضوع پر ایک کتاب الحمدللہ شائع ہو چکی ہے کہ سورہ فاتحہ اکیلے میں نماز پڑھیں تب بھی پڑھنی ہے، امام بن کر پڑھیں تب بھی پڑھنی ہے، اور مقتدی بن کر نماز پڑھیں گے تب بھی پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ ہر حال میں پڑھنی ہے، اور جن کے پاس میرے کانٹیکٹ سے آنے سے پہلے میں ان کو وہ کتاب بھی بھیج آیا ہوں، شاید کسی نے دیکھا ہے یا نہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے موضوع پر جو کتاب ہے، اقربیہ اسلامک سینٹر سے متعلقہ لوگوں کو جن کے نمبر میرے پاس ہے، جن کو نہ پہنچی ہو وہ نمبر آج مجھے دے جائیں، تو وہ تفصیل اس میں پوری موجود ہے کہ سورہ فاتحہ ہر حال پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، چاہے کوئی مقتدی ہو، نماز سری ہو یا جہری ہو، دن کی ہو ظہر عصر، یا رات کی ہو مغرب عشاء فجر وغیرہ، تو یہ ساری نمازیں سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ اور جو کہتے ہیں کہ اس میں لا صلاۃ میں لا نفی کمال کا ہے، میں نے اس کا بھی اشارہ کیا تھا کہ چلیے مان لیتے ہیں کہ لا نفی جنس کا نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوتی، کہتے ہیں نہیں جی نہیں، وہاں نفی کمال ہے کہ نماز کمال کی نہیں ہوتی۔ تو ٹھیک ہے بھائی، کمال کی نہیں، آپ ٹھنڈے، آج تھوڑا ٹھنڈا موسم ہے نا، فجر کے وقت آپ اٹھیں گے، نیند چھوڑیں گے، نرم گرم بستر چھوڑیں گے، ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے، مسجد جائیں گے، پھر واپس آئیں گے، اتنا محنت کر کے، اتنا وقت نکال کے، نیند قربان کر کے آپ مسجد گئے آئے اور کمال بھی نہیں کر کے آئے، تو پھر آپ 2 نمبر کر کے آ گئے نا۔ کمال کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی 2 نمبر پہ آ کے نماز چھوڑ کے چلے آئے، اور کیا تکلیف ہوگی کہ ہم فرسٹ کلاس نماز کیوں نہ ادا کریں؟ اور جب فرسٹ کلاس ادا کرنے کے لیے نفی کمال کی بجائے ہم نفی جنس کی بات کریں، اللہ خیر صلی اللہ، سورہ فاتحہ پڑھیے، امام کے ساتھ پڑھیے، امام کے وقفوں میں سکتوں میں پڑھیے، امام کے بعد والضالین آمین کے بعد جب رکتا ہے تب پڑھیے، کبھی بھی پڑھیے، لیکن فاتحہ پڑھ لیجئے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ابھی جو میں نے حدیث پڑھی ہے یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کانوا یفتتحون الصلاۃ بالحمد للہ رب العالمین، یہ نماز کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیا کرتے تھے۔ اب نماز کا آغاز الحمدللہ سے کرتے تھے، اس کا معنی کیا ہوا؟ پہلے سبحانک اللہم وبحمدک بھی پڑھتے تھے، اس کے علاوہ اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھتے تھے، یہ نہیں کہ بسم اللہ پڑھتے ہی نہیں تھے، پڑھتے تھے، لیکن جب قرات کا آغاز ہوتا تو وہ الحمدللہ سے ہوتا۔ مسئلہ ہے اصل میں یہ، ہمارے پاک و ہند میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب قرات شروع ہوتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہوتی ہے، اور یہ حدیث بتا رہی ہے ہمیں، جو کہ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ سورۃ فاتحہ کا آغاز بسم اللہ کی بجائے الحمدللہ سے کرنا۔ بسم اللہ پڑھیں، یہ نہیں کہ پڑھنی نہیں، بسم اللہ پڑھیں بلا آواز، یہ بات ہے امام کے لیے، ہم تو ہر حال میں پڑھتے ہی ہیں نا، اکیلے پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں، لیکن اگر امام ہے تو وہ بسم اللہ پڑھے گا لیکن بغیر آواز کے، اور الحمدللہ سے بلند آواز سے شروع کرے گا جہری نمازوں میں۔ تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہما کانوا یفتتحون، یہ ان کا مسلسل عمل تھا۔ کانو مضارعہ پر کانا یا کانو آ جائے تو وہ صیغہ ہوتا ہے ماضی استمراری، وہ پڑھا کرتے تھے، وہ افتتاح کیا کرتے تھے نماز کا، کس سے؟ الحمدللہ رب العالمین سے۔ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اول قراءۃ ولا فی آخرہا، آپ قراءت کے شروع میں یا آخر میں بسم اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ بسم اللہ کا ذکر نہیں کرتے کہ معنی کیا ہے؟ کہ بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے، یہ نہیں کہ پڑھتے ہی نہیں تھے، بسم اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، اس کا معنی ہے کہ وہ بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے،
اور اس بات کا پتہ دوسری روایات سے چلتا ہے کہ لا یذکرون کا معنی یہ نہیں کہ بالکل ذکر نہیں، ذکر تھا لیکن بغیر آواز کے۔ مسند امام احمد، سنن نسائی اور صحیح ابن خزیمہ میں یہی روایت موجود ہے جس میں لا یذکرون کی بجائے لا یجہرون کا لفظ ہے کہ وہ جہرن بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو گویا کہ لا یذکرون کا معنی یہ نہیں لیں گے کہ پڑھتے ہی نہیں تھے، بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ اور صحیح ابن خزیمہ کی ایک اور حدیث میں روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کانو یسرون، کہ وہ بسم اللہ سرن پڑھتے تھے، بغیر آواز کے پڑھتے تھے۔ گویا کہ سارا مسئلہ کلیئر ہے، صرف وہ لفظ جو صحیح مسلم میں آ گیا لا یذکرون، کئی لوگوں نے اس لفظ کی وجہ سے کہا کہ اس حدیث میں علت ہے، یعنی ایک علت پائی جاتی ہے۔ وہاں کوئی علت نہیں ہے، وہاں لفظ کا جو معنی ہے وہ دوسری حدیث بیان کر رہی ہیں کہ لا یذکرون بمعنی لا یجہرون، اور لا یذکرون کا معنی وہم یسرون، وہ سرن پڑھتے تھے، جہرن نہیں پڑھتے تھے، صرف بات اتنی ہے۔ اور اسی بات پر جو لا یذکرون ہے اس کو اسی پر محمول کیا جائے گا کہ وہ جہرن نہیں پڑھتے تھے۔ رہا یہ کہ کوئی آدمی صحیح مسلم کی روایت کو معلول قرار دے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور نعیم المجمر بیان کرتے ہیں صلیت وراء ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، ثم قرأ بأم القرآن، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ام القرآن یعنی سورۃ فاتحہ پڑھی۔ اس میں باقاعدہ یہ موجود ہے کہ انہوں نے پہلے بسم اللہ پڑھی، تو ظاہر ہے کہ بسم اللہ آواز سے پڑھی تو پیچھے پتہ چلا نا۔ حتی اذا بلغ وللضالین قال آمین، اور جب وہ وللضالین تک پہنچے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آمین کہا، اور یہ بھی بلند آواز سے کہی تو پیچھے والوں نے سنی۔ ہمارے یہاں کتنا شور ہے، بلند آواز سے آمین نہیں کہہ سکتے، بغیر آواز کے آمین کہنا ہے۔ صحابی بیان کر رہے ہیں کہ حضرت تابعی بیان کر رہے ہیں کہ صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھ کے دکھائی، اور یہ صرف عام سی نماز بھی نہیں، انہوں نے بعد میں یہ کہا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نماز پڑھتا ہوں، یعنی تم سب سے زیادہ بہتر طریقے سے نبی کی نماز کا نقشہ میں اتار رہا ہوں یا اتار سکتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے فقرأ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، ثم قرأ بأم القرآن، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھی، حتی اذا بلغ وللضالین، جب وہ وللضالین تک پہنچے تو انہوں نے آمین کہا۔ وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ، جب بھی آپ سجدہ جاتے، وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ، جب بیٹھنے سے کھڑے ہوتے، ہر موقع پر اللہ اکبر کہتے، یعنی ہر انتقال پر اللہ اکبر، سوائے سمع اللہ لمن حمدہ، رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ، باقی سارے اٹھیں بیٹھیں، سجدہ جائیں سجدے سے اٹھیں، رکوع جائیں رکوع سے اٹھیں، ہر حال میں اللہ اکبر۔ اس طرح نماز پڑھی انہوں نے۔ ثم یقول اذا سلم، جب نماز پڑھا کے سلام پھیرا، اس کے بعد انہوں نے کہا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے میں سب سے زیادہ آپ کے مشابہ ہوں، یعنی مجھ سے بہتر نماز شاید دوسرا کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ یہ نسائی اور صحیح ابن خزیمہ میں حدیث ہے جس کی سند کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، اس میں دو چیزیں آگے نا حدیث میں، کہ بسم اللہ بلند آواز سے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور بسم اللہ بغیر آواز کے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ پہلی حدیث میں بغیر آواز کے، دوسری میں بلند آواز سے۔ بغیر آواز والی حدیث بخاری مسلم کی ہے، زیادہ معتبر، اور آواز والی جو ہے وہ بخاری مسلم کی نہیں ہے بلکہ وہ نسائی اور ابن خزیمہ کی ہے، اس سے کم درجہ کی۔ صحیح تر بات یہ ہے کہ بغیر آواز کے بسم اللہ پڑھی جائے، اور جائز یہ ہے کہ آواز کے ساتھ بسم اللہ پڑھی جائے،
اور جب ولضالین کہے تو سنت یہ ہے کہ آمین بلند آواز سے کہی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قرأتم الفاتحہ فاقرؤوا بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنها احدى آیاتہ، جب تم سورہ فاتحہ پڑھو تو بسم اللہ پڑھا کرو، کیونکہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت ہے۔ یعنی جو لوگ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کو بلند آواز کیوں نہ پڑھیں جبکہ یہ آیت ہے۔ اور اس میں چونکہ علماء کی مابین اختلاف ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ بسم اللہ چونکہ ہر سورت کے شروع میں ہے سوائے سورہ توبہ کے، تو یہ ہر سورت کا آغاز اس سے ہے، لیکن بسم اللہ اس کا حصہ نہیں۔ اور بعض دیگر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، بسم اللہ باقی صورتوں میں تو حصہ نہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ میں پہلی مرتبہ آئی ہے اور یہاں اس کا حصہ ہے۔ اور آپ قرآن کریم کو کھول کے دیکھیں، آپ کو عرب دنیا میں چھپے ہوئے قرآن کریم میں عموماً بسم اللہ پہلی آیت شمار کی گئی ہوگی، اور دوسرے جو ہمارے پاکستان میں چھپتے ہیں وہاں بسم اللہ کو نکال دیتے ہیں، وہاں جا کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ دو آیت، ایک آیت کو دو کر دیتے ہیں، ساتھ وہ بھی مانتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا قرأتم الفاتحہ فاقرؤوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب تم سورہ فاتحہ پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھو، فإنها احدى آیاتها، کیونکہ یہ بھی ایک آیت ہے۔ یہ دارقطنی میں ہے، اور اس کا صحیح ترین سند کا اعتبار جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ موقوف ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر، اور اسے مرفوعاً بیان کیا گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور دارقطنی کے علاوہ اس کے اور بھی کئی شواہد ہیں، کوئی اس کی تائید کرنے والی روایت موجود ہیں، لہذا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل شمار کرنا، آپ کی سنت شمار کرنا معقول ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فارغ من قراءۃ ام القرآن، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ کی قراءت سے فارغ ہوتے، رفع صوتہ، آپ اپنی آواز کو بلند کرتے اور آمین کہتے۔ پہلے حضرت ابو ہریرہ نے نماز نقل کی تو فرمایا کہ آمین کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہاں باقاعدہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل کو حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے کہتے ہیں رفع صوتہ وقال آمین، بعض روایت میں آتا ہے رفع صوتہ ومد بہا، تھوڑا لمبا کیا آمین کو، آمین نہیں بلکہ آمین، تھوڑا آ کو اوپر مدہ ہمارے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ دارقطنی کی روایت ہے اور انہوں نے اسے حسن درجہ کی قرار دیا۔ اسی طرح یہ مستدرک امام حاکم میں ہے اور امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ابو داود اور ترمذی میں یہ حدیث وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور معنی مفہوم اس حدیث کا بھی یہی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آواز بلند کر کے آمین کہنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ثابت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بسم اللہ پڑھنا سورۃ الفاتحہ کے شروع میں وہ بھی ثابت ہے۔ یعنی یہ مسئلہ ایسا اختلافی نہیں کہ ایک جانب غلط ہے دوسری جانب صحیح ہے، ایک صحیح تر ہے بسم اللہ بلا آواز پڑھنا، صحیح تر، دوسرا صحیح ہے، جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے کہتا ہے انی لا استطیع ان آخذ من القرآن شیئا، اے اللہ کے نبی مجھے قرآن مجید نہیں آتا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی بڑی عمر میں آ کے مسلمان ہو تو وہ قرآن مجید کیا پڑھے گا اور کیا اس سے آگے، باہر لوگ محنت کرتے ہیں، بڑھاپے میں بھی شروع کر دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ ایک آدمی شروع میں ابھی مسلمان ہوا نہیں آتا، سیدھا آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے قرآن میں سے کچھ نہیں آتا، یعنی کوئی چیز میں یاد بھی نہیں رکھ سکتا، مجھے یاد بھی نہیں رہتا۔ فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي مِنْهُ، مجھے کچھ ایسا بتائیے کہ میری نماز ہو جایا کرے۔ مقصد یہ ہے کہ مجھے نماز میں قرآن تو آتا نہیں پڑھنا، مجھے کوئی ایسا کام، ایسا کلمہ بتائیے کہ میں جو پڑھ لیا کروں تو میری نماز ہو جایا کرے۔ فَقَالَ قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہو، یہ کلمات جو میں نے ابھی پڑھے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک تو تسبیح کے کلمات ہیں نا، معروف ہیں، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک، آگے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جو معروف لا حول ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ پڑھ لیا کرو۔ اب تجھے قرآن نہیں آتا تو کم از کم یہ کلمات جو ہیں وہ سیکھ لو اور یہ پڑھ لیا کرو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی کو قرآن میں سے کچھ بھی نہیں آتا، مجبوری ہے، نیا مسلمان ہوا ہے، دماغ کوئی چیز قبول نہیں کر رہا، تو کم از کم یہ کلمات پڑھ لے، انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوالات ہوں متعلقہ تو بتائیے۔ یہ چند سوال ہیں۔ ایک پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے؟ اس سلسلہ میں عرض یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے تو اس کی بات نہ مانی جائے، اور گھر کی حد تک تو ٹھیک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان، لیکن باہر ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اور اس کی توجیہ اہل علم نے لکھی ہے کہ آپ کی کمر میں غالباً درد تھا اور آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ ایک دوسری توجیہ یہ لکھی ہے کہ فجاء علی سباتۃ قوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک ایسی جگہ پہ آئے جہاں قوم روڑی کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، وہاں آپ نے پیشاب قضائے حاجت کرنا چاہی، پیشاب کرنا چاہا، تو وہاں آپ بیٹھے اس لیے نہیں کہ وہ جگہ ایسی نہیں تھی کہ آدمی بیٹھ سکے، اس سے کچھ ادھر سے ادھر سے کوئی چیز لگنے کا خطرہ تھا کہ بیٹھیں گے کوئی گندا تنکا لگ جاتا ہے، تو آپ اس وجہ سے وہاں بیٹھے نہیں۔ اگر کوئی ایسا عذر ہے، اب یہ دونوں عذر ہو گئے نا، تکلیف ہے جسم میں یا جگہ ایسی ہے کہ وہاں بیٹھیں گے تو کچھ کپڑے خراب ہوں گے، ایسی صورت میں اگر کھڑے ہو کر پیشاب کر لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ دوسرا سوال اسی کے تابع ہے کہ اگر کسی کو دیکھیں کہ یہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا اور اندر آ کے مسجد میں اس میں جماعت کرانا شروع کر دیا تو کیا اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اور صحابی بیان بھی کر رہا ہے، اور اس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا، جماعت کرواتے دیکھا، اور یقیناً انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھایا کرتے تھے، صحابہ پڑھا کرتے تھے۔ اگر عذر کی وجہ سے کسی نے ایسے کر لیا ہے اور وہ امام بن کے جماعت کرا رہا، اب نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا ذکر کے لیے وضو ضروری ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے نہیں تھے، کسی نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا، تھوڑی دیر بعد میں آپ نے جواب دیا جبکہ آپ وضو یا تیمم فرما چکے ہیں، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ مجھے اس وقت تمہارے سلام کا جواب دینا اس لیے مناسب نہیں لگا کہ میں وضو سے نہیں تھا، اور مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں بلا وضو اللہ کا ذکر کروں۔ وعلیکم السلام میں جو لفظ سلام ہے یہ اللہ کا اسم گرامی ہے، ہمارے یہاں تو مانا ہے نا کہ تم پر سلامتی ہو، لیکن یہ اللہ کے اسماء الحسنی میں سے بھی ہے۔ السلام اللہ کا نام ہے، تو اللہ جب وعلیکم السلام کہیں گے تو اللہ کا ذکر بھی آ گیا نا، اور یہ بھی آ گیا کہ تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، دو مرتبہ اللہ کا اسم گرامی آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں بغیر وضو کے اللہ کا ذکر کروں، یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک۔ لیکن اگر کوئی بغیر وضو کے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو جائز ہے، منع نہیں ہے۔ آپ کو اچھا نہیں لگا، ٹھیک ہے، یہ آپ کا مقام تھا،
لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو یہ منع نہیں ہے. آدمی چلتے پھرتے قرآن پڑھے، زبانی وضو نہیں ہے کوئی بات نہیں پڑھے، تسبیح کرے، ذکر اذکار ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جو بھی اذکار ہیں باوضو ہو کر کرے گا یقیناً افضل ہے، یقیناً افضل ہے. اور اگر باوضو ہو کر نہیں کرتا بلکہ چلتے پھرتے جہاں موقع ملا، اب وضو کو بہانہ بنا کے تلاوت چھوڑ دینا، وضو کو بہانہ بنا کے ذکر اذکار چھوڑ دینا، وہ بھی کوئی اچھا نہیں ہے. وضو ہے الحمدللہ، اور اگر وضو نہیں ہے ذکر اذکار کر سکتا ہے، کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے. چوتھا سوال ہے کہ جرابوں پر مسح کیسا ہے؟ اور یہ اچھا موسم کے مطابق سوال ہے، کیونکہ آگے پیچھے ضرورت پڑے نہ پڑے، آج ٹھنڈی موسم میں تو ظاہر ہے کہ ضرورت پڑتی ہے نا جو مسح کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمڑے کے موضوع پر مسح کرنا ثابت ہے، اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے. کوئی کرے نہ کرے اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اختلاف کسی کا نہیں ہے، سب مانتے ہیں کہ چمڑے پر مسح کیا جا سکتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جوربین کا ذکر بھی آیا ہے. جوربین یعنی جرابے، ساکس. اب ساکس کس چیز کی بنی ہوئی ہیں؟ ظاہر ہے کہ نائلن ہوگا، پلاسٹک ہوگا، وول ہوگی، اون یا کاٹن ہوگی. سوتی ہو، اونی ہو یا پلاسٹک یا کسی مادے کی بنی ہوئی جراب ہو. آپ نے جراب پہنی ہوئی ہے، بعض لوگوں نے اس میں شرطیں لگائیں کہ جراب موٹی ہو، جراب پتلی ہو. جراب ہے، وضو ہو جائے گا، اس پہ آپ مسح کیجئے. شرط یہ ہے کہ وہ جراب پہننے سے پہلے آپ نے باقاعدہ وضو کیا ہو اور وضو ہوتے ہوئے آپ وہ جراب پہنیں. اگر وضو ہوتے ہوئے جراب پہنیں گے، آپ 24 گھنٹے کے لیے اگر مقیم ہیں، اپنے گھر میں ہیں، 24 گھنٹے کے لیے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں. سارے جسم کا وضو کریں، پاؤں کی باری آئے تو مسح کر لیں. اور اگر مسافر ہیں تو 24 کی بجائے وہ 72 گھنٹے ہو جائے گا، 3 دن اور 3 راتیں. تو یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے ہم پر، مسلمانوں پر، کہ اس نے ہمیں یہ گنجائش دی ہے. گھر میں ہیں تو 24 گھنٹے 1 دن 1 رات، اور اگر سفر میں ہیں تو 72 گھنٹے 3 دن اور 3 راتیں. یہاں ایک مسئلہ آتا ہے کہ مسح شروع کب ہوگا، مسح کی مدت کب شمار ہوگی. یہ نہیں ہے کہ 12 بجے وضو کر کے جرابیں پہنی تو اگلے 12 بجے ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں. مسح جب پہلا ختم ہوگا، وضو ختم ہوگا تو مسح کا وقت شروع ہوگا نا. علامہ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح بہت سارے دیگر علماء نے کہا ہے کہ آج آپ نے دوپہر کو مثال کے طور پر ظہر کے لیے وضو کیا اور جرابیں پہن لی. عصر، مغرب، عشاء آپ نے اسی وضو سے پڑھ لی، ایک وضو آپ کا بحال ہے، تو ابھی تک مسح کی تو نوبت نہیں آئی. اب آپ نے اگلا وضو کرنا ہے جا کے 4 ساڑھے 4 بجے فجر کے لیے یا 3 بجے تہجد کے لیے. جب 3 بجے تہجد کے لیے آپ وضو کر کے مسح کرتے ہیں تو اب آپ کا مسح کا آغاز ہوا. اب اگلے 3 بجے تک آپ کے 24 گھنٹے بنیں گے. اب اس طرح ویسے کتنے بن گئے؟ دوپہر 12 سے لے کے رات 3 بجے تک 15 گھنٹے تو یہ ہوگا نا، اور اس 15 میں اب 24 اور داخل کر لیں. اس طرح 24 گھنٹے کا معنی 24 گھنٹے نہیں، جب آپ نے پہلا مسح کیا اس سے آپ شروع کریں گے. ایک قول یہ، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جب آپ نے مسح کیا اور سلسلہ چلتا رہا، جب آپ کا وضو ٹوٹ گیا، عشاء کے وقت وضو ٹوٹ گیا مثلا، اب فجر تک نہیں، آپ نے پہلا مسح تو فجر کا کرنا ہے، لیکن عشاء کو جب وضو ٹوٹا تو آپ کا مسح بھی ختم ہو گیا، یعنی مسح کی مدت شروع ہو گئی. ایک کے نزدیک فجر کو پہلے مسح کے وقت، دوسروں کے نزدیک جب وضو ٹوٹے اس وقت سے لے کے، اور تیسرا علماء کا گروہ کہتا ہے کہ جس وقت آپ نے موزے پہن لیے اس وقت اس کا وقت شروع ہو گیا، یعنی دوپہر 12 بجے سے لے کے اگلی دوپہر 12 بجے تک. یہ تینوں اقوال موجود ہیں، اور ان میں سے صحیح ترین بات جو ہے، بعض اہل علم نے کہا کہ صحیح ترین بات یہ ہے کہ جو فجر والا ہے وہ قول صحیح ہے، جب پہلا مسح کریں گے تو اس کے بعد وہ سرکل شروع ہوگا.
یہ 4 سوال تھے.